فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم پر کتاب مقتل شیخ صدوق رحم اللہ پڑھ رہے ہیں۔ معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں واقع کربلا پر یہ ایک مکمل کتاب ہے۔ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہم نے لاسٹ نشست میں یہ سمجھا کہ یہ مکمل ہو جائے گی، لیکن مکمل نہ ہو سکی۔ میں معذرت چاہتی ہوں، لیکن آئیے بس اب اس نشست میں تو مکمل ہو ہی جائے گی، یہ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں۔ یہاں پر ہم کتاب کے صفحہ 395 پہ پہنچ گئے ہیں، اور جو ہیڈنگ ہمارے سامنے ہے اب وہ ہے، یعنی ہم نویں فصل ہی پڑھ رہے ہیں، بس اب آخری فصل ہے، اور اس میں جس ہیڈنگ کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے بنی امیہ کی دشمنی۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ حوالہ پہلے آپ نوٹ کر لیجئے، کتاب الخصال صفحہ 43، اور تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ نظر بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے ابا عبداللہ علیہ السلام، مجھے اللہ تعالیٰ کے اس قول، یعنی یہ جو قول ہے کہ یہ دونوں باہم دشمن ہیں کہ جنہوں نے پروردگار کے بارے میں آپس میں اختلاف کیا ہے، تو اس جملے کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد ہم اور بنی امیہ ہیں، ہم نے اللہ کے بارے میں ایک دوسرے کے بارے میں دشمنی کی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ خدا سچا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ خدا جھوٹا ہے، بس ہم روز قیامت بھی ایک دوسرے کے دشمنی ہوں گے۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ ہے منافق کے لیے امام حسین علیہ السلام کی بد دعا۔ حوالہ ہے کتاب من لا یحذر الفقی، جلد نمبر 1 صفحہ 168۔ لکھا ہے صفوان جمال حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک منافق مر گیا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام گھر سے باہر آئے اور چلنے لگے کہ راستے میں ایک نیک محب سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ اس منافق کے جنازے سے فرار کر رہا ہوں تاکہ اس پر نماز نہ پڑھوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ میرے پہلو میں کھڑے ہو جاؤ اور جو کچھ میں کہوں تم بھی کہو۔ اور پھر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور کہا کہ اے میرے پروردگار، اپنے اس بندے کو یہ جگہ ہر مقام کے درمیان ذلیل و خوار کر۔ اس جملے کو سامعین دوبارہ پڑھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور کہا، اے میرے پروردگار، اپنے اس بندے کو اس جگہ اور ہر مقام کے درمیان ذلیل و خوار کر۔ اے میرے پروردگار، اسے اپنے جہنم کے سخت ترین عذاب میں ڈال دے۔ اے میرے پالنے والے، اسے اپنے عذاب کی گرامی کا مزہ چکھا، کیونکہ یہ تیرے دشمنوں کو دوست رکھتا تھا اور تیرے دوستوں کو دشمن سمجھتا تھا، اور تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت علیہم السلام سے بغض رکھتا تھا۔ تو یوں سامعین یہ مکمل ہوا، اور اب اگلی ہیڈنگ ہے امامت اور لوگوں کی رہبری۔ اس کے لیے پہلے حوالہ ہم ڈھونڈ لیتے ہیں، لیکن ہمیں یہاں پہ حوالہ نظر نہیں آ رہا، آئیے پڑھتے ہیں۔ یعقوب بن شعیب سے نقل ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو تو روزہ رکھ لو، اور اگر نہیں چاہتے ہو تو روزہ نہ رکھو۔ اس بات کا ذکر کیا کہ ایک شخص امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک روزے سے ہیں اور دوسرے روزے کے بغیر ہیں۔ اس شخص نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر روزہ رکھ لو تو بہتر ہے، اور اگر نہیں رکھو گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو ہم تفصیل آگے پڑھنے جا رہے ہیں وہ کتاب من لا یحذر الفقی، جلد نمبر 2 صفحہ 87 اور 88، اور کتاب علل الشرائع صفحہ 386۔
حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقط حضرت علی علیہ السلام کو وصیت کی اور علی علیہ السلام نے حسن و حسین کریمین علیہ السلام کو اکٹھی وصیت کی، حالانکہ حضرت امام حسن علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کے امام تھے۔ ایک شخص روز عرفہ امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس نے دیکھا کہ آپ غذا کھا رہے ہیں جبکہ امام حسین علیہ السلام روزے سے ہیں۔ پھر جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو وہی شخص روز عرفہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پھر حاضر ہوا۔ اس دفعہ اس نے دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں لیکن امام سجاد علیہ السلام روزے سے ہیں۔ اس شخص نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں ایک دفعہ امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ روزے سے نہیں تھے جبکہ آپ کا روزہ تھا، اب پھر روز عرفہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں آیا ہوں تو آپ علیہ السلام روزے سے نہیں ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی حسن چونکہ امام تھے تو انہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا تاکہ اس دن کا روزہ دینی رسم نہ بن جائے اور لوگ ان کی پیروی نہ کرنے لگ جائیں، اور جب ان کی شہادت ہو گئی تو میں امام ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے روزے کو دین کا آئین نہ سمجھ لیں اور لوگ میری پیروی نہ کرنے لگ جائیں، یعنی وہ چیز جو دین کی نظر میں لازم اور ضروری نہیں ہے لوگ اسے واجب نہ سمجھ لیں۔ اب ایک اور چھوٹا سا یہاں پر ذکر ہے، کتاب عیون اخبار رضا جلد 2 صفحہ 44 کا ذکر ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جب بھی روزہ رکھتے تو اپنے آپ کو عطر سے معطر کرتے اور کہتے کہ خوشبو روزے دار کے لیے تحفہ ہے۔ آئیے اب ہم اگلی ہیڈنگ کی جانب آئے ہیں، مواعظ و آداب یہ عنوان ہے، اور یہاں پر عیون اخبار رضا جلد 2 صفحہ 44 کی ایک چھوٹی سی لائن پڑھیں گے۔ لکھا ہے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کوئی صبح ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ اس امت یعنی مسلمانوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ ایک اور حوالہ ہے، کتاب عیون اخبار رضا جلد 2 صفحہ 44 کہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اور جو کوئی اس بات پر خوش ہے کہ اس کی موت میں تاخیر ہو اور رزق میں اضافہ ہو پس وہ صلہ رحمی کرے، یعنی اپنے عزیز و اقارب سے رشتہ ختم نہ کرے۔ اور اب آئیے اگلا جو یہاں پر حوالہ ہے وہ ہے عیون اخبار رضا جلد نمبر 2 صفحہ 44، اس میں تفصیلات جانتے۔ لکھا ہے امام حسین علیہ السلام سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا شہروں میں سے کسی ایک شہر کی دیوار کے نیچے سے ایک لوح ملی ہے جس پر لکھا ہوا ہے کہ میں خدا ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر ہیں۔ مجھے تعجب ہے اس پر کہ جو موت پر یقین رکھتا ہے اور وہ کیسے خوشی کرتا ہے، مجھے تعجب ہے اس پر کہ جسے اپنی تقدیر پر تو یقین ہے وہ کیسے غمگین ہوتا ہے، مجھے تعجب ہے اس پر کہ جس نے دنیا کو آزمایا وہ کیسے اسے اپنے اطمینان کا سرمایہ سمجھتا ہے، اور مجھے حیرانگی ہے اس پر کہ جسے روز حساب و کتاب کا یقین ہے وہ کیسے گناہ کرتا ہے۔ اور آئیے اب اگلا حوالہ نوٹ کرتے ہیں، عیون اخبار رضا جلد نمبر 2 صفحہ 43 اور 44۔ پہلے ہم نے 44 کا پڑھا تھا اور اب 43 اور 44 ہے، اور اس میں اس کی تفصیلات ہیں کہ روایت ہے حضرت امام حسین علیہ السلام بیت الخلاء میں داخل ہوئے، دیکھا کہ زمین پر ایک لقمہ گرا ہوا ہے، وہ اٹھا کر غلام کو دیا اور اس سے فرمایا اے غلام جب میں باہر آؤں تو مجھے یہ لقمہ یاد دلا دینا۔ غلام نے لقمہ کھا لیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام باہر آئے تو غلام سے پوچھا کہ لقمہ کہاں ہے؟ میرے آقا وہ میں نے کھا لیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تو آج کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے آزاد ہے۔ تو کسی شخص نے ان سے کہا کہ اے مولا آپ نے اسے آزاد کر دیا؟ فرمایا ہاں، میں نے اپنے جد بزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو کوئی گرا ہوا لقمہ اٹھائے اور اسے پاک کرے یا دھو کر کھا لے تو قبل اس کے کہ وہ لقمہ اس کے اندر مستقر ہو اللہ تعالیٰ اسے آتش جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہاں پر یہ سامعین یہ جو ہم نے پڑھنا تھا وہ مکمل کیا، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، حوالہ نوٹ کیجئے، کتاب معانی الاخبار اور شیخ صدوق صفحہ 401۔ لکھا ہے شریح بن وہانی، شین رے یہ ہے، شریح بن وہانی سے نقل ہے
کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے بیٹے حسن سے پوچھا میرے لال عقل کیا ہے؟ فرمایا آپ نے اپنے دل کے حوالے جو کچھ کیا اس کی حفاظت کرنا۔ آپ نے پوچھا دور اندیشی کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا مناسب موقع کا منتظر رہنا اور جو کام آپ کی قدرت میں ہو اسے جلدی انجام دینا۔ تو آپ نے پوچھا کہ بزرگواری کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا نقصانات کو برداشت کرنا اور بزرگیوں اور نوازشوں کی بنیاد رکھنا۔ پوچھا فیاضی اور سخاوت کیا ہے؟ فرمایا تمنا کرنے والے کی خواہش کو قبول کرنا اور زیادہ عطا کرنا۔ پوچھا بخل کیا ہے؟ فرمایا تھوڑے سے اخراجات کو فضول خرچی سمجھنا اور جو اتفاق کیا ہے اسے اکارت انفاق کیا ہے، الف نون فے الف قاف، اتفاق نہیں انفاق ہے، اور جو انفاق کیا ہے اسے اکارت خیال کرنا۔ پوچھا چوری کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اپنے لیے تھوڑی سی چیز کو چاہنا اور دوسرے سے ناچیز کو روکنا۔ اور پھر پوچھا سخت گیری کیا ہے؟ فرمایا اس پر بھروسہ کرنا کہ جس کا تمہیں یقین ہی نہیں، اور اس چیز کے بارے میں سوچنا کہ جو آپ کو کام نہ آئے۔ پھر پوچھا گیا کہ نادانی یعنی جہالت کیا ہے؟ فرمایا کہ توانائی و قدرت کی جانچ پڑتال کے لیے پہلے موقع کی تلاش میں جلدی سے کود پڑنا اور جواب دینے سے اپنے آپ کو روکنا، اور سکوت کتنا بہترین دوست ہے اکثر موارد میں اگرچہ تم سخنور اور فصیح زبان کے مالک ہی کیوں نہ ہو۔ پھر امیر المومنین علیہ السلام اپنے بیٹے حسین علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے پوچھا کہ میرے بیٹے سرداری کیا ہے؟ فرمایا خاندان والوں کے کاموں کی اصلاح کرنا اور اپنے ماتحت کام کرنے والوں کی لغزشوں کو دور کرنے کو اپنے ذمے لے لینا۔ تو پوچھا بے نیازی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آپ کی آرزوؤں کا کم ہونا اور جو کچھ آپ کو کافی ہو اس پر راضی ہونا۔ پوچھا نیاز مندی اور انکسار کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ہرس و طمع اور نا امید و مایوسی کی شدت۔ پوچھا پستی کیا ہے؟ فرمایا یہ ہے کہ مرد اپنے آپ کو محفوظ کرے اور اپنی بیوی کو بھلا دے۔ تو پھر پوچھا کہ حماقت یعنی احمق پن کیا ہے؟ فرمایا کہ اپنے کماندار اور جو تمہارے نفع نقصان پر قدرت رکھتا ہے اس سے دشمنی کرنا۔ اور اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے حارث آور الف عین واورے کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ یہ حکمتیں اور نصیحتیں اپنی اولاد کو تعلیم دو کیونکہ عقل مندی اور دور اندیشی اور تدبر میں اضافہ کرتی ہیں یہ باتیں۔ آئیے سامعین اب ہم چلتے ہیں آگے۔ کتاب ثواب الاعمال صفحہ 209 پر جو لکھا ہے کہ زیاد قندی قاف نون دال چھوٹی ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آبا طاہرین علیہ السلام کے واسطے سے حضرت امام حسین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کو خلق کیا تو طور سینا پر ان سے گفتگو کی اور پھر اپنے خصوصی التفات کے ذریعے زمین پر تجلی فرمائی اور اپنے نور جمال سے عقیق کو پیدا کیا، عین قاف یہ قاف عقیق کو پیدا کیا، اور پھر فرمایا کہ میں اپنی ذات کی قسم کھاتا ہوں کہ اس کو پہننے والے کے ہاتھ کو ہرگز آتش جہنم کا عذاب نہیں ہوگا بشرط کہ وہ علی علیہ السلام کے ساتھ محبت رکھتا ہو۔ اور آئیے اب اس سے آگے چلتے ہیں اور یہاں پر پہلے حوالہ نوٹ کر لیجئے۔ کتاب عیون اخبار رضا جلد نمبر 2 صفحہ 51 لکھا ہے امام علی رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ وہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اور وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، وہ سید الساجدین امام سجاد علیہ السلام، وہ جوانان جنت کے سردار حضرت امام حسین، اور وہ سید الاوصیاء امام علی، اور وہ سید الانبیاء حضرت محمد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کی زیادہ نمازوں اور ان کے زیادہ روزوں، حجوں، نیکیوں اور ان کے راتوں کے شور و غل یعنی راتوں میں عبادت اور تلاوت قرآن کی طرف نگاہ نہ کریں بلکہ ان کی سچائی اور امانت داری کو دیکھیں۔ اب یہاں پر جب یہ مکمل ہوئی تو اگلی جو لائن ہے اس میں لکھا ہے کہ عیون اخبار
کہ یہ روایت صحب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دلالت کرتی ہے کہ کسی بھی روایت پر کے پرکھنے کا معیار اور مالک یعنی کہ اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ پہلے اس کی سند دیکھی جاتی ہے اور پھر اس کے متن کا مرحلہ آتا ہے۔ اب یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے حاشیے میں کہ ہم نے یہاں پر صرف 7 روایات کا ذکر پر اکتفا کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے منقول روایات کا مطالعہ کرنے کے لیے شیخ صدوق کی تالیفات کی طرف توجہ کیجیے، رجوع کیجیے کہ من لا یحذر الفقی جلد نمبر 3 صفحہ 182، جلد 4 صفحہ 381 اور 384، التوحید صفحہ 238 اور 307 اور 374، کتاب معانی الاخبار صفحہ 310، 311 اور 382، اسی طرح کتاب علل الشرائع صفحہ 590 اور الامالی صفحہ 425، 430، 416، 414، 49، 48، 477 اور مصادق الاخوان میں 32، کتاب المواعظ میں 56 اور 57، جبکہ عیون اخبار رضائی جلد نمبر 1 صفحہ 300 اور 301۔ تو یہ یہاں تک بات ہم نے جو یعنی پڑھا کہ یہ اس کا حوالہ، بلکہ یوں کر لیجئے کہ یہاں سے اس کا حوالہ ہے کہ لوگوں کی زیادہ نمازوں اور ان کی زیادہ روزوں، حج و نیکیوں اور ان کے راتوں کے شور و غل اور راتوں میں عبادت اور تلاوت قرآن کی طرف نگاہ نہ کریں، بلکہ ان کی سچائی اور امانت داری کو دیکھیں۔ اس حوالے سے یہ سارا کچھ حاشیے میں تھا، اور اس سے آگے کیا ہے کہ عیون اخبار کی یہ روایت صحب النبی پر دلالت کرتی ہے۔ کسی بھی روایت کے پرکھنے کا معیار اور مالک یعنی اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ پہلے اس کی سند دیکھی جاتی ہے اور پھر اس کے متن کا مرحلہ آتا ہے۔ اس روایت کی سند میں تمیم بن عبداللہ بن تمیم کا تذکرہ ہے۔ کتب رجالی و درایت میں اس کی توثیق نہیں ہوئی ہے۔ مثلاً اب یہاں یہ مثلاً لکھا ہوا ہے نا، اس میں 2 یا 3 پوائنٹ دیے ہیں۔ مثلاً میں سب سے پہلے یہ لکھا ہے کہ مجمع الرجال ابن غزائری کے صفحہ 1 جلد 288 میں اس کی تصنیف ضعف اور کمزوری بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ لکھا ہے رجال ابن داؤد صفحہ 432 رقم 83 نے بھی اس کی تصنیف کی ہے، اور تیسرا لکھا ہے کہ خلاصۃ الاقوال صفحہ 209 نے بھی اس کی تصنیف تضعیف تیزواد عین یہ فے، اس سے پہلے بھی ورڈ تضعیف ہی تھا، تیزواد عین یہ فے، شاید میں نے غلط پڑھ دیا ہو۔ پھر لکھا ہے اگر اس روایت کے متن کو دیکھا جائے تو چند ایک باتیں غور طلب ہیں۔ اعتقاد کا اصول ہے کہ عقلی دلیل کے ہوتے ہوئے مخالف سے منقول خیر قابل استدلال نہیں ہے۔ اب آئیے اگلے کچھ پوائنٹس ہیں جو اگلے 2 صفحات پہ ہیں کہ عقلی دلیل انبیاء و ائمہ علیہ السلام سے سہو و نسیاں اور خطا و گناہ کے سرزد ہونے کی نفی کرتی ہے۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ انبیاء اور ائمہ علیہ السلام ہدایت انسانی کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اگر ان ہستیوں سے سہو و نسیاں اور خطا و گناہ سرزد ہو تو نقض و عرض لازم ہے، نون قاف ضاد، نقض و عرض عین سے لازم آتی ہے، کیونکہ سہو و نسیاں اور خطا کی صورت میں نبی علیہ السلام یا امام علیہ السلام پر لوگوں کا اعتماد برقرار نہیں رہے گا، لہٰذا یوں ان کے قول و فعل کی حجت مشکوک ہو جائے گی، جبکہ ارشاد قدرت ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ۔ پھر ہے اگلے پوائنٹ میں لکھا ہے کہ اگر نبی سے سہو و نسیاں جائز ہو تو پھر اس سے حدود خدا کی مخالفت ممکن ہے، اور اگر نبی کی مخالفت کرے تو وہ ظالم قرار پائے گا، اور خداوند قدوس ظالم کے بارے میں صاف صاف فرما رہے ہیں کہ لا ینالو احد الظالمین، کہ میرا یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ ان 2 کا مخالف ہونا اجماع امامیہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ ہم پہنچ گئے آخری صفحے کی جانب۔ ایک اور پوائنٹ لکھا ہے کہ علامہ امامیہ کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ نبی اور امام سہو و نسیاں اور گناہ سے پاک ہوتا ہے۔ صرف جناب شیخ صدوق اور ان کے استاد ابن ولید اس اجماع کے قائل نہیں ہیں۔ شیخ طوسی اپنی کتاب تہذیب
کی جلد نمبر 2 صفحہ 181 پر فرماتے ہیں کہ صحب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں روایات ہمارے مذہب کے مطابق نہیں ہیں اور نہ ہی عقل ان روایات کو قبول کرتی ہے۔ اگلے پوائنٹ میں ہے شیخ مفید رحم اللہ نے اس نظریے کی شدت سے مخالفت کی ہے اور اپنی کتاب اعتقادات میں فرماتے ہیں کہ اس قسم کی اخبار احاد الف دال پر اعتماد کرنا جائز نہیں ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ وہ روایات جو انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کی عصمت کو بیان کرتی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور اس نے کسی قسم کی کوئی قید و شرط بیان نہیں ہوئی ہے اس میں، اسی طرح سے لہٰذا یہ خبر واحد ان روایات کے معاملے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور پھر اب یہاں پہ اگلا پوائنٹ ہے کہ عصمت کی منشا در حقیقت علم ہے اور علم کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے علم حضوری اور دوسری ہے علم حصولی، ہے سواد واو لام چھوٹی ہے۔ پہلی ہے علم حضوری اور دوسری علم حصولی۔ لکھا ہے علم حصولی میں عالم اور معلوم کے درمیان صورت واسطہ ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے عالم معلوم کا علم حاصل کرتا ہے اور سہو و نسیاں اس مرحلے میں غفلت، نفس کی کمزوری یا اس طرح کے دیگر عوامل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پس علم حصولی میں سہو و نسیاں کا ہونا ممکن ہے، لیکن علم حضوری میں عالم و معلوم کے درمیان کوئی شے واسطہ نہیں ہوتی، لہٰذا سہو نسیاں کا زمینہ ہی موجود نہیں کہ وہ سرزد ہوں۔ پس عقلی طور پر ممکن نہیں ہے کہ علم حضوری کے ہوتے ہوئے سہو و نسیاں ہو اور اس میں شک نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پہ مکمل ہو گئی ہے کتاب، یہ اس سے آگے مجھے کچھ نظر نہیں آیا تو ہم اس کو یہاں پر سمجھیں گے کہ یہ کتاب مکمل ہو گئی۔ ایسا لگتا ہے کہ شاید کچھ رہ گیا لیکن نہیں، کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ تو اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں پیج 408 پر یہ کتاب کہ جس کا نام شیخ مقتل شیخ صدوق رحم اللہ معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں واقع کربلا پر ایک مکمل کتاب جس کو کہا جاتا ہے، جس کے لیے آپ نے اکثر ٹی وی پروگرامز میں ان کے حوالے سے، اس کتاب کو پڑھنے کے حوالے سے لوگوں کے مشورے بھی میں نے بھی سنے، آپ نے بھی سنے ہوں گے، تو اسی لیے ہم نے کتاب منگائی کہ ہم اکیلے نہیں، آپ کے ساتھ مل کے پڑھیں گے۔ اور میں نے منت بھی مانی تھی کہ اب ڈاکٹرز نے جو کچھ بھی کہا ہے میری زندگی کے بارے میں وہ اپنی ریسرچ کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، لیکن میں تو منت مانتی ہوں مولا سے کہ مولا میں نے مقتل کی کتاب پڑھنی ہے اور یہاں پر کاشان بصیرت کے پلیٹ فارم پہ اپلوڈ کرنی ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ میں نے اپنی منت پوری کر لی اور یہ کتاب اب بہت جلدی آپ کے پاس کاشان بصیرت کے پلیٹ فارم پر اپلوڈ ہو جائے گی۔ مجھے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو پھر کسی اگلی کتاب کے ساتھ جلد ہی حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان۔